بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ جو ہے 7th یونٹ کی لاسٹ کلاس ہے، اور یہاں کوشچن ہے کہ اصیب ابو القاسم الشابی، کہ ابو القاسم الشابی کو جو ہے ابو القاسم الشابی مبتلا ہوئے بداء تضخم القلب، یعنی دل کے بڑھنے کی بیماری میں، وہو فی الثانی والثلاثین یا الثانی والاربعین الثانی والعشرین الثانی والخمسین من عمرہ۔ کیا ہوگا؟ ابو القاسم الشابی کو جو ہے دل کی بیماری تھی، اور ڈاکٹروں نے جو ہے ان کو کوئی بھی کام کرنے سے منع کیا تھا، لیکن ان کو علمی شغف اس قدر تھا کہ وہ اس سے باز نہیں آئے، اور آخرکار 1934 کے اندر ان کی وفات ہوئی۔ تو یہاں کون سا آپشن ہوگا؟ یہ ہو الثاني جائے گا والعشرين. الثانی والعشرین، ٹھیک ہے۔ تو الثانی والعشرین کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کتنے سال کی عمر ہوگی، کیونکہ 1909 میں ان کی پیدائش ہوئی ہے، اور تو اس طرح سے مطلب 13 یا 14 ایئرس کے تھے کل۔ تو اصیب بداء تضخم القلب وهو في الثاني والعشرين من عمره فنهاه الاطباء عن الارهاق الفکری۔ الارهاق الفکری کہتے ہیں یعنی فکری تھکان جو ہوتی ہے، انسان سوچتا ہے تو اس کا ذہن جو ہے وہ مشغول ہوتا ہے، اور جب اس طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں تو وہ اثر انداز ہوتی ہیں، یعنی فکر جو ہے وہ اس بیماری پر اثر انداز ہوتی ہے۔ فلم ینتہی، لیکن وہ نہیں رکے، وواصل عملہ، اور انہوں نے اپنا عمل جو ہے اپنا کام جو ہے جاری رکھا۔ تو عظیم شخصیت تھی، رومانسیہ کے بڑے شاعر تھے، اور تیونس کے اندر ان کی پیدائش ہوئی ہے، قریۃ الشابیہ میں، اسی لیے ان کو ابو القاسم الشابی ان کی نسبت ہے ان کے گاؤں کی طرف۔ ان کا دیوان اغانی الحیات کے نام سے ہے۔ چلیے دوسرا کوشچن ہے، اسٹیٹمنٹ دیا ہوا ہے یہاں کہ اسس سعد اللہ ونوس فرقۃ المسرح التجریبی عام 1977 مع صدیقہ المسرحی فواز الساجر۔ یہ کہہ رہے ہیں سعد اللہ ونوس نے جو ہے تجرباتی تھیٹر کا ایک گروپ بنایا، اسسا مطلب یہاں بنایا، 1977 کے اندر اپنے تھیٹر کے دوست فواز ساجر کے ساتھ۔ تزوج من امرات تدعى فائزہ شاویش، اور انہوں نے ایک لیڈی سے شادی کی جن کا نام فائزہ شاویش تھا۔ تو بتائیے ان دونوں اسٹیٹمنٹ کے بارے میں۔ دونوں صحیح ہے. جی، یہ دونوں جو ہیں دونوں کے دونوں صحیح ہو جائیں گے۔ تو سعد اللہ ونوس انہوں نے تھیٹر بنایا تھا 1997 میں اپنے دوست فواز ساجر کے ساتھ، اور ان کی شادی جو ہے فائزہ شاویش سے ہوئی تھی۔ تو سعد اللہ ونوس کہاں سے تعلق رکھتے ہیں؟ سوریا. جی، سوریا سے. سوریا سے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں فی عام 1912، یعنی فی عام 1900 و اثنا عشرتا، بلکہ اثنی عشرتا، تو اکبا بلکہ اثنی عشرہ، کیونکہ عشرہ بھی جب اس کے ساتھ مل کر آتا ہے تو مطابق ہوتا ہے، تو اثنی عشرہ اکب خلیل مطران علی الاعمال التجاریہ وکثرت مضارباته وخسر واضاع في صفقة واحدة كل ما يملك واستسلم لليأس وفكر في انتحار وبعد ذلك نظم قصیدته الشهيرة، کہ 1912 میں خلیل مطران جو ہیں وہ تجارتی اعمال پر جو ہے مشغول ہو گئے تھے، منہمک ہو گئے تھے۔ وکثرت مضارباته، مضاربہ جو ہے یہ یعنی مارکیٹ کے اندر اس طرح کا ہوتا ہے، منڈی کا جو سسٹم ہوتا ہے، انسان وہ زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کرنا چاہتا ہے، اور اس میں جو ہے وہ طرح طرح کے ہیلے اختیار کرتا ہے، تو وہ چیزیں مطلب اپنی تجارت کو بڑھانے کے لیے تو ان کی مضاربت جو ہے بہت زیادہ ہو گئی، اور ان کو گھاٹا ہوا، نقصان ہو گیا۔ وَأَضَاعَ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ كُلَّ مَا يَلِكُ، ایک ہی ڈیل میں انہوں نے جو ہے ایک ہی سودے میں انہوں نے اپنی تمام دولت جو ہے لٹا دی تھی، ٹھیک ہے، ضائع کر دی تھی۔ کل ما یملک، یعنی ہر وہ چیز جس کے وہ مالک تھے، یعنی تمام کل سرمایہ ان کا جو ہے ضائع ہو گیا تھا ایک ہی ڈیل میں۔ وَاسْتَسْلَمَ لِلْيَأْسِ، اور پھر وہ مایوسی کا شکار ہو گئے تھے۔ وَفَكَّرَ فِي انتحار، اور انہوں نے
خودکشی کے بارے میں بھی سوچا. وبعد ذلك، اور اس کے بعد جو ہے نظم قصیدتہ الشہیرہ، انہوں نے اپنا مشہور قصیدہ لکھا تھا. تو بتائیے کون سا قصیدہ لکھا تھا؟ معرکۃ ایانہ، الجنین الشہید بینی کا ہے، فنجان القہوہ بینی کا ہے. تو یہ سارے کے سارے ایگزامس کے اندر پوچھے بھی گئے ہیں، تو ان سب کو ہی یاد رکھنا ہے. یہاں کون سا ہوگا؟ الاسد الباقی. ہاں، الاسد الباقی، جس کو ساعت الیاس کے نام سے بھی جو مشہور ہوا ہے. فی عام 1912، یہ پورا اسٹیٹمنٹ وہی ہے. ونظم قصیدته الشہیرہ الاسد الباقی، ویعرف القصیدہ باسم ساعت الیاس، اور ساعت الیاس کے نام سے بھی وہ مشہور ہوا قصیدہ. تو ہم نے پڑھا بسم ساعت یاسین، تو یہ صحیح پڑھا ہے، بسم ساعت یاس. جی صحیح ہوگا. ٹھیک ہے، ہاں کیوں صحیح ہوگا؟ بسم ساعت یاس کیوں نہیں ہوگا؟ بسم مضاف، ساعت یاس، پھر یہ 7 پورا عالم بن جائے گا نا، ایک نام بن جائے گا. ہاں جی. تو جب اس طرح کا انورٹڈ کوما میں بک کا نیم ہو یا کوئی بھی ہو، تو اس میں دونوں گنجائش ہوتی ہیں. اس میں ہم بسمی ساعتی یاس بھی پڑھ سکتے ہیں بسمی کے مضاف الیہ مان کر کے، اور ہم اس کو الگ سے بھی پڑھ سکتے ہیں بسمی. اب یہاں یہ الگ ہو گیا ساعت یاس، تو دونوں طرح پڑھنا جو ہے جائز ہے. ٹھیک ہے، اچھا ہے. اب یہاں دو اسٹیٹمنٹ دیے ہوئے ہیں کہ سافر سعد اللہ ونوس الی پاریس 1966. سعد اللہ ونوس جو ہیں پیرس گئے ہیں 1966 میں، لیطلع علی الحیات الثقافیہ، تاکہ وہ ثقافتی زندگی سے واقف ہوں. ویدرس ہنا المسرح الاوروبی، اور وہاں یورپین تھیٹر کے بارے میں جو ہے وہ پڑھیں. ویدرس ہونا. پھر ہے دوسرا اسٹیٹمنٹ، تم تعیینہ رئیسا فی مجلۃ الاسامہ عام 1968. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مجلت اسامہ کے اندر ان کو صدر بنایا گیا 1968 کے اندر. اب ان دونوں اسٹیٹمنٹ کے بارے میں بتائیے. دونوں صحیح ہے. ہاں، تو یہ بھی سعد اللہ ونوس کے حوالے سے دونوں اسٹیٹمنٹ بالکل صحیح ہیں. اب یہاں بتائیے کہ من عکف منذ شب على دواوین الشعر واجزاء الاغانی ينتحلها ويتمثلها ويعاود النظر فيها، کہ کون منہمک ہوا. عکفہ مطلب کسی چیز پر منہمک ہو جانا. تو اس معنی میں بہت سارے الفاظ آتے ہیں، خود انہما کا آتا ہے، عکف علی کے معنی بھی یہی آتے ہیں، اور انقطع الی کے معنی بھی یہی آتے ہیں، اندفع الی کے معنی بھی یہی آتے ہیں. تو بہت سارے الفاظ ایک ہی معنی میں یوز ہوتے ہیں، مترادف ہیں سبھی ایک دوسرے کے. تو من عکف منذ شب، یعنی جب سے وہ جوان ہوئے، وہ منہمک ہوئے شعراء کے دواوین کے پڑھنے پر. ٹھیک ہے، یعنی انہوں نے شعراء کے دواوین پڑھے، اور اسی طریقے سے اغانی کے اجزاء پڑھے. اور ینتحلوہا، وہ ان کی نقل کرتے تھے، ویتمثلوہا، اور ان کی بلکہ نقل کرنے کے معنی تمثلہ کے آئیں گے، یعنی ان کی تقلید کیا کرتے تھے، ان کا انتخاب کرتے تھے. ینتحلوہا مطلب ان کو چنتے تھے اور ان کی تقلید کرتے تھے. ویعاود النظر فیہا، عاود یعاود مطلب بار بار اس پر غور کرنا، بار بار اس کو پڑھتے تھے، بار بار اس میں غور کرتے تھے. تو وہ کون ہوں گے؟ احمد شوقی، بارودی، حافظ ابراہیم ابن عبد ربی. حافظ ابراہیم. ہاں جی، تو یہ حافظ ابراہیم کے بارے میں ہے. اور بارودی وغیرہ یہ بھی انہوں نے عصر عباسی کے شعراء کو پڑھا ہے. احمد شوقی بھی اسی طریقے سے، ابن عبد ربی تو وہاں سے تعلق رکھتے ہیں، اندلس سے. تو حافظ ابراہیم نے جو ہے بہت سے شعراء کے دواوین کو پڑھا ہے، خصوصاً اغانی کے اجزاء کو انہوں نے بار بار پڑھا، اس میں غور و فکر کی، اور پھر خود بھی ایک عظیم شاعر بنے. تو ایک یہاں کی عصر جدید کی جو خصوصیت ہے شاعری کی، آپ قدیم دور میں چلے جائیں گے تو اکثر شعراء جو تھے شعر کو استعمال کرتے تھے ایک پیشے کے حساب سے. دیکھیں گے آپ کے درباری شعراء بہت ہوا کرتے تھے، تو کمایا کرتے تھے وہ شعر کے ذریعے. لیکن جدید دور کے اندر جو شاعری تھی وہ صرف اور صرف فن برائے فن تھا، یعنی وہ دلچسپی کا سامان تھا ان کی. انہوں نے اس کو جو ہے وہ اپنا زندگی کا جو ہے محور نہیں بنایا، زندگی کا پیشہ نہیں بنایا زندگی گزارنے کے لیے، بلکہ وہ اپنی جو ان کی اندرونی جو مطلب ایک پیاس تھی شاعری کی طرف، وہ اس کو پورا کیا کرتے تھے شاعری کے ذریعے. تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے الگ سے پیشے تھے، ہر ایک، کوئی فوجی تھا، کوئی وکیل تھا، کوئی کچھ تھا، الگ الگ عہدوں پر فائز تھے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ادبی خدمات انجام دیا کرتے تھے. سر یہ اوپر والے کوشچن کا ایک بار ترجمہ پھر کیجیے.
मुझे वो ठीक आवाज है, कट रही थी, ठीक है। नेटवर्क मसला है। अच्छा अच्छा। मन आकफा मुंदु शब्बा, यानी कौन मुनहमिक हुआ जब से वो जवान हुआ, शुआरा के दीवान को पढ़ने पर और अज्जाए अगानी के पढ़ने पर, कि वो उनका इंतखाब करता था अज्जाए अगानी और दवावीन का, और उनकी तकलीद किया करते थे, और उन पर बार बार जो है वो गौर किया करते थे, यानी बार बार उनको पढ़ा करते थे। क्लियर है? जी सर। हाँ, अगर किसी की समझ में नहीं आता है तो वो पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है उसमें। अमिला बाकसीर मुदर्रिसन लिल्लुगा अल इंजलिजिया लिमुद्दत खमसता अशर आमन, ये कह रहे हैं कि बाकसीर ने जो है अंग्रेजी जबान के उस्ताद की हैसियत से काम किया है 15 साल। वमिनहा फी मदीनती मंसूरा 10 सनवात, और उनमें 15 साल में से 10 साल जो है मंसूरा, शहर मंसूरा के अंदर काम किया है। ठीक है, बाकसीर ने, अली अहमद सईद बाकसीर। तो फिर है दूसरा स्टेटमेंट, फी आम 1934 इल्तहक बाकसीर बिक़िस्म लुगत इंजलिजिया फी जामिअत फुआद अल-अव्वल वहसल अला लिसान अल-आदाब सनत 1939। तो यहाँ हमने अरबातिन पढ़ा और यहाँ तिसइन पढ़ा, क्योंकि यहाँ सना का इस्तेमाल हुआ है तो तिस मुजक्कर लाएंगे। यहाँ आम का इस्तेमाल हुआ तो अरबा जो है वो मुअन्नस लाएंगे ता के साथ। तो फिर ये है 1934 के अंदर जो है बाकसीर ने जामिया फुआद अव्वल के अंदर जो है अंग्रेजी डिपार्टमेंट के अंदर एडमिशन लिया, और वहां से जो है लिसानिस की डिग्री हासिल की 1939 के अंदर। तो बताइए इन दोनों स्टेटमेंट के बारे में। दोनों सही है। जी, दोनों सही हैं ये भी। और बाकसीर का ताल्लुक कहाँ से है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशियन यानी इंडोनेशियल मौलिद। अब इनकी वफात कब हुई है बाकसीर की, और पैदाइश कब हुई है? 1910 में पैदाइश है, 1969 में वफात हुई है। जी, 1910 में पैदाइश है और 1969 में इनकी वफात हुई है, बिल्कुल सही। चलिए, अब यहाँ दिया है बलगा मिन उम्रिही, तो बलगा अत्थामिनता अशरा, अस्सादिसता अशरा, अलखामिसता अशरा, अर्राबिअता अशरा मिन उम्रिही, सारा मुअल्लिमन, वो मुअल्लिम भी बन गए, व तालिबन, और तालिब इल्म भी थे, फी आनिन वाहिद, एक ही वक्त में, फिल कुल्लियतिल बितरीकिया, कुल्लियतुल बितरीकिया के अंदर, फकान युअल्लिमुल अरबियत वल फरंसियत व यतअल्लमुल इंजलिजियत व तुर्कियत। अब ये कह रहे हैं कि वो अरबी और फ्रेंच जबान की तालीम देते थे, यानी उनको पढ़ाते थे, और अंग्रेजी और तुर्की जबान पढ़ते थे, खुद सीखते थे। तो बताइए कौन होगा यहाँ? अस्सामिन आशरा। अच्छा, अत्थामिनता, अत्थामिनता अशर, यानी 18 साल के थे। कौन? खलील मित्रान। खलील मुतरान, ठीक है जी। قال باكثير في مقابلة مع إذاعة عدن 1968 أنه يصنف كثاني كاتب مسرحي عربي بعد توفيق الحكيم، यानी बाकसीर ने जो है, अली अहमद बाकसीर ने अदन रेडियो के साथ एक इंटरव्यू में कहा 1968 में, अन्नहु युसन्नफु कसानी कातिबिन, कि वो कातिबिन मसरहियन, कि वो दूसरे अरबी, यानी मसरहियन अरबियन बाद तौफीक अल हकीम, कि वो तौफीक अल हकीम के बाद यानी दूसरे अरबी ड्रामा निगार माने जाते हैं। ठीक है। दूसरा है हसल बाकथीर अल जिनसियत अल मिस्री आम 1950, कि बाकथीर ने मिस्री नेशनैलिटी हासिल की थी 1950 के अंदर। तो बताइए इन दोनों स्टेटमेंट के बारे में। पहला सही है, दूसरा गलत। पहला सही है, दूसरा गलत है। दूसरे में क्या गलत है? 1951 होगा। 1951 है बस वहां, बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह जो है हमारा ये दाल ऑप्शन सही होगा, बल्कि जीम ऑप्शन सही होगा। चलिए, अब यहाँ कह रहे हैं काना बदर शाकिर अस्सय्याब मुतअस्सिरन बिशाइर अल इंजलीजी। बदर शाकिर अस्सय्याब जो कि इराकी शायर हैं, राइदुल शेर अल हुर का इन्होंने भी दावा किया है। तो इन्होंने जो है ये मुतासिर थे अंग्रेजी शायर एलियूट से।
ہوا توماس سترینز اور جی وکذالک تأثر بالشاعر العباسی. تو اس کا جو ہے ایلیوٹ کا نام جو تھا اصلاً وہ توماس یہ جو ہے سترینز اور وکذالک تأثر بالشاعر اسی طرح وہ جو تھے عباسی شاعر سے متاثر ہے. تو کون تھے وہ؟ بدر شاکر السیاب، متنبی، ابو تمام، ابن الرومی، معری. تو یہاں ابو تمام ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ایک تو یہ انگریزی شاعر سے متاثر تھے تو اس کو بھی یاد رکھنا ہوگا آپ کو، ایلیوٹ جو ہے. اور اسی طریقے سے عباسی شاعر ابو تمام سے بھی یہ متاثر تھے. تو کان بدر شاکر الطیاب متاثرا بالشاعر الانجلیزی ومتاثرا بالشاعر ابی تمام في نصية المفردات الشعرية باستعمال الرمزية والأسطورية والرمز في قصيدة أبي تمام فتح موریہ. تو فتح موریہ کا جو ہے قصیدہ ان کا بہت مشہور ہے اور اس کو وہ ایگزام میں بھی پوچھا جاتا ہے. السيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب بيض الصفائح لا سود الصحائف في متونهن جلاء الشك والريب. تو وہ پورا قصیدہ ہے بہت جاندار جس نے اس فتح کو جو ہے زندہ جاوید بنا دیا. تو وہ ابو تمام سے متاثر تھے یعنی شعر کے مفردات میں، اسی طریقے سے رمزیہ اور اسطوریہ کے استعمال کرنے میں، یعنی رمز، کنایہ اور اشارے کے استعمال کرنے میں. اور خاص طور سے قصیدہ تمام جو ہے فتح موریہ کے نام سے، اس کے اندر جو رمز استعمال کیا ہے وہ اس سے بہت متاثر تھے. چلیے اب یہاں دو اسٹیٹمنٹ دیے ہوئے ہیں. عمل عزیز عبادہ وکیلا لمدیریت البحیرہ عام 1935. عزیز عبادہ نے جو ہے یعنی بحیرہ مدیریہ کے وکیل کی حیثیت سے کام کیا 1935 کے اندر. عمل عزیز عبادہ مدیرا للقلیوبیہ، اور قلیوبیہ کے مدیر کی حیثیت سے بھی کام کیا انہوں نے 1938 کے اندر. تو بتائیے ان دونوں اسٹیٹمنٹ کے بارے میں. دونوں صحیح. ہاں تو یہ بھی عزیز آبادہ کے حوالے سے دونوں صحیح ہیں. یہ بھی رائد المسرح الشعری مانے جاتے ہیں بعد احمد شوقی. عزیز آبادہ ان کے بہت سے مسرحیات ہیں. چلیے اب یہاں دو اسٹیٹمنٹ یہاں جو ہے دیا ہوا ہے. ناظر بدر شاکر السیاب. دیکھیے بدر شاکر السیاب کے حوالے سے سوال ہے. 1926 کے اندر ان کی پیدائش ہوئی ہے اور 1964 میں ان کی وفات ہوئی ہے. ناظر بدر شاکر السیاب فی سبیل تحریر العراق من النفوذ الانجلیزی، یعنی بدر شاکر السیاب نے جو ہے عراق کو انگریزی تسلط سے آزاد کرانے کے لیے جو ہے جہاد کیا. ناظر وفی سبیل القضیہ الفلسطینیہ، اور اسی طریقے سے قضیہ فلسطین کے راستے میں، یعنی قضیہ فلسطین کے لیے. وقد سجن عدت مرات، اور ان کو کئی مرتبہ جو ہے متعدد مرتبہ قید کیا گیا. وحضر علیہ الدرس والتدریس لمدت 5 سنوات 10 سنوات 8 سنوات 9 سنوات، اور ان پر جو ہے درس و تدریس کی پابندی لگا دی گئی تھی. کتنے سال کے لیے؟ 10 سنوات. یہ 10 سال کے لیے ان پر پابندی لگائی گئی. یہ سب اہم سوالات ہیں. ناظر فی سبیل، تو یہ ناظر فی سبیل تحریر العراق من النفوذ الانجلیزی وفی سبیل القضیہ الفلسطینیہ وقد سجن عدت مرات وحضر علیہ الدرس والتدریس لمدت 10 سنوات. چلیے اب یہاں دو اسٹیٹمنٹ ہیں. نالا توفیق الحکیم عباس محمود اللقات جائزۃ الدولہ التقدیریہ فی الآداب عام 1960، کہ توفیق الحکیم نے اور عباس محمود اللقات نے ایک ہی سال یعنی 1906 کے اندر جو ہے جائزۃ الدولہ التقدیریہ حاصل کیا ہے. پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ انتخب توفیق الحکیم عضوا فی مجمع اللغہ العربیہ 1954، کہ توفیق الحکیم جو ہیں وہ مجمع اللغہ العربیہ کے اندر رکن منتخب کیے گئے 1954 میں. ان دونوں اسٹیٹمنٹ کے بارے میں بتائیے. دونوں صحیح. یہ بھی دونوں صحیح ہیں، بالکل صحیح. ٹھیک ہے، تو جائزۃ الدولہ تقدیریہ توفیق الحکیم نے بھی حاصل کیا اور عباس محمود اللقات نے بھی، اور دونوں نے 1960 کے اندر حاصل کیا. اور دونوں معاصر ہیں. یہ 1898 میں پیدا ہوا ہیں اور عباس محمود اللقات جو ہیں 1889 میں پیدا ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، وفات دونوں کی الگ الگ ہیں. اور توفیق الحکیم کی وفات جو ہے 1987 میں ہوئی ہے اور ان کی وفات جو ہے یہ 1964 کے اندر ہو گئی. اب ہے ٹھیک ہے، دونوں اسٹیٹمنٹ ہو گئے.
چلیے اب یہاں بتائیے کہ کانا عمر ابو ریشہ سفیرا لسوریا لدا الہند الامارات النمسا، تو اور النمسا یہ ایگزام میں بھی پوچھا گیا ہے، نمسا کو کیا کہتے ہیں؟ آسٹریا. آسٹریا، جی آسٹریا پوچھا گیا ہے وہاں، اور آسٹریلیا بھی اس کا آپشن دیا ہوا تھا، تو ایسے وہ پھنس جاتے ہیں، دیکھیے یہ الگ ہے بالکل اور آسٹریا الگ ہے، لیکن اس کو عربی میں ہم نمسا بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو الہند الولایات المتحدہ النمسا برازیل، الہند الولایات المتحدہ تشیلی لندن، الہند الولایات المتحدہ النمسا الجمہوریت العربیت المتحدہ، چلیے بتائیے یہاں. دال آپشن. دال ہوگا. جی دال. دال آپشن بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے. تو عمر ابو ریشہ جو ہیں ہندوستان کے 2 مرتبہ رہے ہیں یہ، ٹھیک ہے، 2 مرتبہ سفیر رہے ہیں، ایک 1954 سے 1958 تک، اور دوسری مرتبہ کب رہے ہیں؟ 1964. 64. ہاں ٹھیک ہے. تو یہ الہند الولایات المتحدہ اور پھر النمسا اور الجمہوریت العربیت المتحدہ، ان کو یاد رکھیے عمر ابو ریشہ کے حوالے سے. یہ بھی 1910 میں ہی پیدا ہوئے ہیں علی احمد باکثیر کی ساتھ، اور ان کی وفات لیکن 1990 میں ہوئی ہے. چلیے، يبدو تأثر عزيز أباض بشوق خاصة في مسرحية قيس ولبنى فهي تشبه مجنون ليلى فكرة وموضوعا. یہ کہہ رہے ہیں کہ عزیز ابادہ جو ہیں ان کا تأثر جو ہے ظاہر ہوتا ہے شوقی سے، یعنی احمد شوقی سے، خاص طور سے، خاص طور خاصتاً فی مسرحیت، تو یہاں کوما نہیں آنا چاہیے، یہاں ہونا چاہیے کوما، بشوقی خاصتاً فی مسرحیت قیس و لبنى، خاص طور سے یعنی قیس و لبنى جو مسرحیہ ہے اس کے اندر، تو وہ جو ہے مجنون اللیلہ کے مشابہ ہیں. مجنون اللیلہ آپ جانتے ہیں کہ یہ احمد شوقی کا ہے. تو فکرتاً و موضوعاً، فکر کے اعتبار سے بھی اور موضوع کے اعتبار سے بھی، کیونکہ دونوں ہی شخصیت ایک ہیں. یہاں قیس و لبنى ہے، یہاں مجنون اللیلہ ہے. تو مجنو کا ہی نام کیا ہے؟ قیس ابن ملوح، اور لیلا کا نام کیا تھا؟ لبنہ. تو مطلب بس وہ اصل نام کے ساتھ ہے، اور یہ مطلب دوسرے جو ان کا لقب تھا ان سے مشہور ہے یہاں مجنون اللیلہ. حصل على جائزہ الدولہ التقدیریہ فی الآداب عام 1964، اور اس نے جو ہے عزیز اباظہ نے جائزہ الدولہ التقدیریہ حاصل کیا ہے 1964 کے اندر. جی پہلا صحیح دوسرا غلط. دوسرا غلط ہے. ہاں پہلا صحیح ہے، دوسرا غلط ہے. دوسرا کیوں غلط ہے؟ 1965 ہے. 65 میں، ٹھیک ہے. تو جائزہ الدولہ تقدیری عام طور سے پوچھا جاتا ہے، تو ان کو یاد رکھے کس کس کو ملا ہے اور کب کب ملا ہے. تو اس طرح جو ہے یہ ہو جائے گا ہمارا دال آپشن. جیم آپشن. چلیے، اتقن جرجی زیدان من اللغات. جرجی زیدان یہ تاریخی روایت ان کی بہت ساری پائی جاتی ہیں، اور ان کی پیدائش کب ہوئی ہے جرجی زیدان کی؟ 61. 1861 کے اندر، ٹھیک ہے. یہ پیدائش ہوئی ہے اور ان کی وفات ہو گئی ہے 1914 میں، جب جرجی اس کو احمد شوقی کو جلا وطن کیا گیا ہے. تو اتقن جرجی زیدان من اللغات، کس کس زبان کے اندر ان کو مہارت حاصل تھی؟ عربیہ، عبریہ، سریانیہ، فرنسیہ، انجلیزیہ، اور عربیہ، عبریہ، سریانیہ، فارسیہ، انجلیزیہ، عربیہ، عبریہ، اطالیہ، فرنسیہ، انجلیزیہ، عربیہ، بولندیہ، سریانیہ، فرنسیہ، انجلیزیہ. تو کون سا ہوگا؟ الف ہوگا. جی الف ہوگا. الف ہوگا. الف میں دیکھتے ہیں کون کون سی ہیں. بالکل عربی زبان بھی ہے، اور اسی طریقے سے عبری زبان بھی ان کو آتی تھی، سریانی بھی آتی تھی، اور فرینچ بھی آتی تھی، انگریزی بھی آتی تھی. بالکل ٹھیک ہے. تو پہلا جو ہے وہ صحیح ہو جائے گا. ان کی تاریخ بھی ہے، تاریخ التمدن الاسلامی، وہ بہت مشہور ہے، 5 جلدوں میں ہے. اور اسی طریقے سے تاریخ آداب اللغہ العربیہ بھی ان کی کتاب ہے، وہ 4 جلدوں میں ہے. اور باقی تاریخی روایات تو بہت ساری ہیں، وہ آپ وہاں دیکھ لیں گے ان کی شخصیت میں. سیرت ذاتیہ للیلى عثمان بعنوان انفض عني الغبار، وكتب الدكتور عنزي یعنی دکتور العنزی مقدمۃ الکتاب. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ لیلا عثمان جو ہیں ان کی سیرہ ذاتیہ ہے، کس عنوان سے؟ انفض عني الغبار کے عنوان سے.
اور ڈاکٹر آنزی نے جو ہے اس کتاب کا مقدمہ لکھا ہے. پھر یہ کہہ رہے ہیں حصلت لیلہ عثمان علی شہادت الدکتورا، انہوں نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی من جامعۃ الحضارہ الاسلامیہ، یعنی جامعۃ الحضارہ الاسلامیہ سے بیروت میں 2005 کے اندر. بتائیے ان دونوں اسٹیٹمنٹ کے بارے میں. پہلا پہلا والا غلط دوسرا صحیح. ہاں تو پہلا کیوں غلط ہے؟ نجمہ ادریس نے لکھا ہے مقدمہ. نجمہ ادریس نے. ٹھیک ہے، تو یہ ہو جائے گا ہمارا دال آپشن. ٹھیک ہے، دوسرا صحیح ہے، پہلا غلط ہو جائے گا. لیلہ عثمان کہاں سے تعلق رکھتی ہیں؟ کویت. کویت سے. لیلہ ہاں روائیہ کویتیہ. چلیے، ماہیہ ثلاثیہ الملحمیہ لحنا مینا، حنا مینا کی جو ہے یہاں الثلاثیہ الملحمیہ بتانی ہے آپ کو. تو نہایت رجل شجاع، المستنقع، اور یہ جو ہے القطاف. اسی طریقے سے بقایا صور المستنقع کیفا، یعنی حملت القلم، بقایا صور حکایت بحار القطاف، بقایا صور المستنقع القطاف. تو کیا ہو گئے؟ یہ سر اوپر قطاف ہے، والا قطاف پہلا ہے. کیوں غلط ہوگا؟ جی سر اوپر والا پہلا کیوں غلط ہوگا اسٹیٹمنٹ؟ وہ پھر سے بولے. کہاں؟ اچھا، یہ جو ہے انفض عن الغبار ان کی ہے، سیرہ ذاتی ہے، بالکل ٹھیک ہے. لیکن اس کا جو مقدمہ لکھا ہے وہ نجمہ ادریس نے لکھا ہے. ٹھیک ہے، یہاں ڈاکٹر آنازی کا نام دیا ہوا ہے، بس وہ اس لیے غلط ہے. جی جی. جی ٹھیک ہے، تو یہاں بتائیے اب اس میں کون کون سی ہیں ثلاثیہ ملحمیہ جو ہے ان کی حنمینہ کی. دال آپشن ہوگا. دال آپشن بالکل صحیح ہے. بقایا صور ہے، المستنقع ہے، اور یہ قطاف. قطاف کیا ہے؟ یہ ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں دیکھیے مثل محمود تیمور مصر في العديد من المؤتمرات الأدبية مثل مؤتمر الأدباء الذي عقد في بيروت عام 1954. تو یہ کہنے ہیں کہ محمود تیمور نے، مثلا یمثلو کے مطلب آتے ہیں نمائندگی کرنا. تو محمود تیمور نے نمائندگی کی مصر کی فی العدید من المؤتمرات الادبیہ، متعدد ادبی کانفرنس کے اندر. مثل مؤتمر الادباء، جیسا کہ مؤتمر الادباء جو کہ بیروت کے اندر منعقد کی گئی تھی 1954 کے اندر. پھر ہے مسئلہ مؤتمر الدراسات الاسلامیہ فی جامعۃ پشاور بپاکستان و مؤتمر الادباء فی دمشق. اسی طریقے سے انہوں نے نمائندگی کی تھی مؤتمر الدراسات الاسلامیہ کی فی جامعۃ پشاور بپاکستان، یعنی جامعۃ پشاور جو ہے پاکستان کے اندر، اور مؤتمر الادباء دمشق کے اندر بھی. تو بتائیے دونوں اسٹیٹمنٹ کے بارے میں. دونوں صحیح. یہاں بھی دونوں کے دونوں صحیح ہوں گے. ٹھیک ہے، بہت سارے انہوں نے اس کے اندر جو ہے نمائندگی کی ہے مصر کی. جامعۃ الدول العربیہ کے سگنیچر میں بھی تقریباً انہوں نے ہی نمائندگی کی تھی. خیر، من تاثر بافکار شیخ محمد عبدو، کون کون متاثر تھے شیخ محمد عبدو کے افکار سے؟ معروف الوصافی، محمد حسین ہیکل منفلوطی، نجیب محفوظ، حافظ ابراہیم محمد حسین ہیکل منفلوطی، رشید رضا، حافظ ابراہیم رفعت طہطاوی المنفلوطی، قاسم امین، احمد شوقی، محمد حسین ہیکل منفلوطی، حسین مرصفی. بتائیے. سیکنڈ آپشن. سیکنڈ آپشن ہو جائے گا. ٹھیک ہے، حافظ ابراہیم بھی متاثر تھے، محمد حسین ہیکل، منفلوطی اور رشید رضا. ٹھیک ہے، تو اوپر والے میں نجیب محفوظ نہیں ہے، حالانکہ محمد حسین ہیکل تو تھے ان سے، اور نجیب محفوظ نہیں ہوں گے. اور نیچے والے میں جو ہے حافظ ابراہیم تو تھے، رفاعت طہطاوی جو ہیں وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، رفاعت طہطاوی تو جب یہ مطلب پیدا ہوئے ہیں مفتی محمد عبدہو 1849 کے اندر، تو یہ رفاعت طہطاوی یہاں نہیں ہے. اور قاسم امین جو ہیں وہ بھی نہیں ہوں گے. احمد شوقی، محمد حسین ہیکل منفلوطی، حسین مرصفی یہاں نہیں ہوں گے. تو اس طرح چلیے. تو یہ ڈیٹ حافظ آف برتھ ابراہیم، کیسے یاد رکھتے ہیں سر؟ ڈیٹ آف برتھ وہ تو بار بار ہوں، وہ کرنے سے یاد رہتی ہیں. اب جیسے مفتی محمد عبدو ہیں 1849، 1905 میں ان کی وفات ہوئی ہے. اور اس کے یاد کرنے کے لیے جو ہے ڈیٹ کے لیے اگر آپ یاد کریں گے باقاعدہ ویسے بیٹھ کر کے رٹیں گے 1849، 1849 مفتی محمد عبدو 1849 وفات 1905، اس طرح
وہ نہیں ہوگی. اس کا سب سے بہتر طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کسی کو پکڑیں گے اور اس کے ساتھ جب مذاکرہ کریں گے تو 2 4 بار آپ کو دیکھنی پڑے گی, اس کے بعد آپ کے وہ ذہن میں پیوست ہو جائے گی, پھر اس کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی, ہے نا. تو سب سے آسان طریقہ ہوتا ہے اس کا, جو وہ طریقہ اپنا لے گا اس کو وہ ڈیٹ نہیں بھولے گا کوئی بھی, ہے نا. تو اسی طرح یاد رہتی ہے. اگر ہم رٹتے ہیں ویسے کرتے ہیں, یا تو اتنی بار آپ ریویژن کریں کہ وہ یاد ہو جائیں سب. اس طرح کے بھی لوگ ہیں جنہوں نے اتنی ازبر یاد ہے ان کو ڈیٹ کے, کتابوں کے نام اور ڈیٹ وغیرہ, کہ ان سے کسی کے بارے میں پوچھو تو فوراً بتائیں گے. اور دوسرا طریقہ وہی ہے. تو میں جہاں تک میرا اپنا وہ ہے, تو میرے تو اسی طرح یاد ہوئی ہیں وہ ڈیٹس جو ہیں, کہ جو آپ لوگوں کو کراتے ہیں تو آپ لوگوں کی برکت سے یاد ہوئی ہیں وہ. کتبہ زکریہ تامر زاویہ حقی مکتوب فی المجلہ الثقافیہ. تو زکریہ تامر جو ہیں انہوں نے ایک کالم لکھا تھا حقی مکتوب کے نام سے, فی المجلہ الثقافیہ, مجلہ الثقافیہ کے اندر. یقیم زکریہ تامر حالیا فی بارس منذ العام 1981. اور یہ جو ہیں زکریہ تامر جو ہیں وہ مقیم ہیں موجودہ وقت میں پیرس کے اندر 1981 سے. وہ مطلب مقیم تھے زکریہ تامر حالیا فی بارس منذ العام 1981. تو بتائیے ان کے بارے میں. پہلا صحیح دوسرا غلط. پہلا صحیح ہے, دوسرا غلط ہے. بالکل صحیح. تو دوسرے میں غلطی بتائیے کیا ہے لندن لندن جی. لندن میں لندن آپ پی لوگوں کی لندن آواز بریک, میری آواز تو کلیئر آ رہی ہے نا آپ لوگوں کو. جی سر. ہاں, سر وہ کہہ رہی ہے لندن ہوگا وہاں پہ. ہاں لندن ہوگا بالکل. تو ان کی پیدائش کب ہوئی ہے زکریہ تامر کی؟ 1941. 31 31 جی. 31. ہاں 31. تو یہ کون سا آپشن ہو جائے گا ہمارا اس میں, پہلا صحیح دوسرا غلط. ہاں تو یہ اس کی جگہ لندن ہو جائے گا, اور پھر ہوگا یہ جی جیم آپشن. چلیے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ منہم المرشحین لجائزۃ نوبل. یہ جو نوبل پرائز ہے اس کے جو مرشحین ہیں, جو جن کو نومینیٹ کیا گیا تھا اس کے لیے نوبل پرائز کے لیے, وہ کون کون ہیں؟ نجیب محفوظ, ابراہیم الکونی, اودونیس طہ حسین. پھر آپشن میں ہے حنا مینا ابراہیم الکونی, اودونیس طہ حسین. حنا مینا ابراہیم الکونی, اودونیس البردونی. حنا مینا نجیب کیلانی, اودونیس طہ حسین. تو بتائیے ان میں سے کون سا ہوگا. پہلا والا ہے سر, آپشن جی فرسٹ آپشن ہے. فرسٹ آپشن ہوگا, اور غور کیجئے. سیکنڈ آپشن حنا مینا یہ ابراہیم نومینیٹ کے لیے ہے, ٹھیک ہے, نومینیٹ ہوئے ہیں جو, ٹھیک ہے. نجیب محفوظ کو باقاعدہ ملا ہے. تو یہ ہمارا کون سا ہوگا آپشن؟ با با آپشن ہو جائے گا. ٹھیک ہے, ابراہیم حنا مینا بھی نومینیٹ ہوئے تھے, ابراہیم الکونی بھی, اودونیس طہ حسین. یہ سب جو ہے نوبل پرائز کے لیے نومینیٹ ہوئے تھے. اور نجیب محفوظ کو ملا تھا 1988 کے اندر, ان کی دونوں بیٹیوں نے جو ہے اس کو ریسیو کیا تھا. توفی الادیب الکبیر نجیب الکیلانی. نجیب کیلانی کی وفات ہوئی ہے بسبب سرطان المعدہ, یعنی اسٹومک کینسر کی وجہ سے, 1995 کے اندر. ودفن بالقاہرہ, اور ان کو قاہرہ میں دفن کیا گیا. اصبح نجیب الکیلانی مستشارا لوزیر الصحہ فی الامارات, اور نجیب کیلانی جو تھے امارات کے اندر وزیر الصحہ کے مستشار بنے تھے, اور 10 سال تک وہ مستشار رہے, مطلب مشیر کار رہے ان کے. بتائیے ان دونوں کے بارے میں پہلا کیوں غلط ہے. سرطان الکبد. ہاں تو یہ کیا ہو جائے گا, سرطان المعدہ نہ ہو کر کے سرطان الکبد, بس اس لیے غلط ہے, باقی یہ صحیح ہے یہاں. اور نیچے والا اسٹیٹمنٹ وہ بالکل ٹھیک ہے. تو اس طرح ہمارا یہ ہو جائے گا آپشن آپشن دال. چلیے, ماہیہ ثلاثیہ تو احلام مستغانمی. احلام مستغانمی کی ثلاثیہ کیا ہے, اور ان کی ترتیب آپ کو یاد رکھنی ہے کہ ترتیب کیسے. ڈیٹ آپ کو یاد رہے نہ رہے کوئی مسئلہ نہیں ہے, ترتیب یاد ہونی چاہیے. تو بتائیے کون سی ترتیب ہوگی اس میں. اعلیٰ مرفع الیام ہے, فوض الحواس عابر سرید, ذاکرۃ الجسد فوض الحواس نسیان, ذاکرۃ الجسد کتاب یعنی کتاب یہ جو ہے شہین کا فراق, عابر سرید, ذاکرۃ الجسد فوض الحواس عابر سرید. کون سی ہوگی؟ دالو.
ہاں تو اس میں دال آپشن ہوگا. پہلی جو ہے ذاکرۃ جسد ہے. اس پہ ان کو کون سا پرائز ملا ہے ذاکرۃ الجسد پر؟ جائزہ نجیب محفوظ. ہاں جائزۃ النجیب محفوظ. دوسری ہے فوض الحواس اور تیسری ہے عابر السریر. کم رکنن عند توفیق الحکیم بحیثیت الفکر، یعنی بحیثیت فکر توفیق الحکیم کے نزدیک کتنے رکن ہیں؟ یعنی اربع ثلاثہ اثنان خمسہ، یعنی فکر کے اربع اعتبار سے فکر کی کتنی کتنی چیزیں ہونی چاہیے فکر کے اندر؟ 4. جی أربعة. چار، اربع. ٹھیک ہے. تو الارکان الاربع عند توفیق الحکیم بحیثیت الفکر ہی جمال، ایک تو خوبصورتی. تو یہ تو سب سے مین چیز ہوتی ہے فکر کے لیے. یعنی انسان کا ذہن، انسان کی فکر، یہ ایک آرٹسٹ کے لیے، چاہے وہ ایک فنکار ہو یا آرٹسٹ ہو، کوئی ویسی چیز تصویر کشی کر رہا ہے وہ، تو یہ سب چیزیں ہیں. جب انسان کی جو ہے ذہانت پاک ہوگی، صاف ستھری ہوگی، شفاف ہوگی، اس کے اندر جمالیت پائی جا رہی ہوگی، تو وہ ہر چیز کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ دیکھتا ہے. چاہے اگر وہ کسی غلط چیز کو بھی دیکھ رہا ہے تو اس میں وہ کوئی نہ کوئی جمال جو ہے نکال لے گا، کوئی نہ کوئی خوبصورتی نکال لے گا. وہ اس کی نگاہ جو ہے اس کے عیوب کو وہ چھوڑ دے گا، بالکل الگ کر دے گا. تو یہ سب سے اہم چیز ہوتی ہے جمال جو ہے، کہ انسان جو ہے، جو فنکار ہے، جو آرٹسٹ ہے، اس کی جو فکر ہے وہ اس کے اندر خوبصورتی پائی جانی چاہیے. اسی طریقے سے خیر، ٹھیک ہے، والحق، اور مطلب اس کے اندر جو ہے واقعیت ہونی چاہیے اور آزادی. یعنی انسان جس طرح جو چاہے وہ کرنے پر آزاد ہو، تو یہ چیزیں ہو جاتی ہیں. یہ کیا ہوا؟ جیم ہا خا. اس کا مطلب کیا ہوا ارشاد صاحب؟ چلیے. کچھ نہیں جی، ایسے جیم اچھا ہا ہا اچھا خا. جی. اوہ، یاد رکھنے کے لیے جیم ہا خا. صحیح ہے. جمال، خیر، حق اور حریہ. ہم، جیم پھر تھوڑا سا قہقہ لگائیں گے، ہا ہا، اور پھر خواہ ہیں. چلیے خیر. متعین توفیق الحکیم مندوبا لجمہوریت العربیت المتحدہ فی اليونسکو. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ توفیق الحکیم کو کب جو ہے ترجمان بنایا گیا، نمائندہ بنایا گیا جمہوریت العربیہ المتحدہ کا یونیسکو میں؟ 1950 1959، 1956، 1960، 1954. تو ٹھیک ہے، 1959 کے اندر جو ہے ان کو جمہوریت العربیہ کا یونیسکو میں مطلب نمائندہ بنایا گیا تھا، توفیق الحکیم کو. ان کی روایات بھی یاد رکھنا. ان کی جو سب سے پہلے مطلب فرینچ زبان میں کون سی روایت لکھی ہے انہوں نے؟ امام پھر شباک عربی میں؟ التذاکر. ہاں پکا. وہ روایہ. روایات. ہاں، عودۃ الروح. اور مسرحیہ میں؟ أمام شواق التذاكر. ہاں. چلیے. فی عام 1962 زارا نجیب الکیلانی فلسطین. یہ 1962 کے اندر نجیب کیلانی نے فلسطین کی زیارت کی تھی. وصلی فی بیت المقدس، اور بیت المقدس کے اندر نماز پڑھی تھی. کما تحدث مع فلسطینین، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے فلسطینی لوگوں سے بات چیت کی تھی. وجلس معهم، اور ان کے ساتھ بیٹھے تھے. عامل الکیلانی فی القسم الطبی بہیئۃ السکک الحدیدیہ. پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ کامل کیلانی نے جو ہے وہ ریلوے بورڈ کے میڈیکل ڈپارٹمنٹ کے اندر جو ہے کام کیا ہے. القسمت طبی مطلب میڈیکل ڈپارٹمنٹ، اور ہیئت السکک الحدیدیہ ریلوے بورڈ جو ہوتا ہے اس کے. چلیے تو بتائیے ان دونوں کے بارے میں. दोनों सही है सर. ٹھیک ہے، ایک منٹ رکیے گا. چلیے تو یہ صحیح ہو جائے گا. پھر ہے کتب توفیق الحکیم سلسلۃ من المقالات فی. اب یہ جریدت اللواء، جریدت الاہرام، جریدت اخبار اليوم، جریدت السیاسہ المصریہ بعنوان حدیث مع و الی اللہ. تو اس کو یاد رکھنا ہے، یہ بہت اہم چیز ہے. چلیے بتائیے کون سے جریدے کے اندر؟ جريدة الإحرام. جریدت الاہرام میں. جریدت الاہرام کب نکلا ہے؟ اس کی اشاعت کب سے شروع ہوئی ہے؟ 1875. 1875 سے. بالکل ٹھیک ہے.
شارك عبد الكريم غلاب مع زملائه المغاربة في تأسيس رابطة الدفاع عن مراكش سنة 1943. یہ کہہ رہے ہیں کہ عبد الکریم غلاب نے اپنے مغربی یعنی ساتھیوں کے ساتھ جو ہے شرکت کی تھی رابطۃ الدفاع عن مراکش کی تاسیس میں 1943 کے اندر. اب یہ کہہ رہے ہیں کان عضو جمعیت الامنا جمعیہ ثقافیہ، اور وہ جو تھے مطلب جمعیت الامنا کے ممبر تھے، اور یہ ایک ثقافتی جمعیت تھی. کان یرأسها الاستاذ امین الخولی، اور اس کی صدارت جو ہے وہ استاذ امین الخولی کر رہے تھے. تو بتائیے. دونوں صحیح ہیں. دونوں صحیح ہے. یہ بھی دونوں کے دونوں صحیح ہیں. ٹھیک ہے. کان والد و احلام مستغانمی، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ احلام مستغانمی جو ہیں ان کے کان والد و احلام مستغانمی محمد الشریف مشارکن فی الثورہ التونسیہ، الثورہ الجزائریہ، الثورہ المصریہ، الثورہ العراقیہ، کس مطلب بغاوت کے اندر وہ شریک تھے احلام مستغانمی کے ابا جان؟ ثورہ جائری. الجزائریہ. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ شریک رہے تھے 1962 کے اندر. پھر جزائر جو ہے آزاد ہو گیا تھا، اور اس کے بعد یہ جو تھی احلام مستغانمی بھی وہیں چلی گئی تھی پھر 1962 کے اندر. تو کانا والدوہا محمد الشریف مشارکن فی الثورہ الجزائریہ، اس کے اندر شریک تھے. وہ سجنت الشرطہ الفرنسیہ، اور فرینچ پولیس نے جو تھا ان کو مطلب گرفتار کر لیا تھا. بسبب مشارکتہ فی مظاہرات یعنی 8 مائی عام 1945، یعنی 1955 کے 8 مئی کے مظاہرات میں شریک ہونے کی وجہ سے. وَأُطْلِقَ سَرَاحَهُ، اور ان کو آزاد کیا گیا 1947 کے اندر، یعنی ہندوستان کی آزادی کے ساتھ ان کو بھی آزاد کیا گیا. تو یہ بتائیے. چلیے ہو چکا ہے. تو اب یہاں 2 اسٹیٹمنٹ دیے ہوئے ہیں. کان ابراہیم الکونی اول اجنبی، کہ ابراہیم الکونی پہلے غیر ملکی شخص تھے. اختیر عضو شرف، جن کو کہ اعزازی رکن منتخب کیا گیا، چنا گیا. فی وفدن، اس وفد میں یرأسہ الرئیس السویسری، جس کی صدارت جو ہے وہ مطلب سویس پریزیڈنٹ کر رہے تھے 1998 کے اندر. پھر ہے وہ مقیم فی سویسرا منذ عام 1993، اور وہ سوئٹزرلینڈ کے اندر جو ہے 1993 سے جو ہے مقیم ہے. تو بتائیے ان کے بارے میں، دونوں اسٹیٹمنٹ کے بارے میں. دونوں صحیح. یہ بھی دونوں صحیح ہیں. چلیے. فی سنہ 1925 كتب محمد حسین ہیکل مع طه حسین فصولا فی الادب والنقد. یہ کہہ رہے ہیں کہ 1925 کے اندر محمد حسین ہیکل نے طه حسین کے ساتھ کچھ فصلیں لکھی تھی ادب و نقد کے اندر اپنی کتاب اوقات الفراغ میں. والکتاب مقسم الی، تو اوقات الفراغ یہ یاد بھی رکھنا کہ کس کس نے لکھی ہیں. تو طه حسین نے محمد حسین ہیکل کے ساتھ مل کر کے لکھی ہیں. اور کتنے اجزاء میں ہے یہ کتاب، بس یہ بتانا ہے یہاں. ثلاثة کتنے مجموعات. مجموعے ہیں؟ تو اس کے 3 مجموعے ہیں، اوقات الفراغ کے 3 مجموعات. چلیے اب ہے انتقلت احلام مستغانمی الى لبنان عام 1993 واستقرت حتى الآن ونشرت روايتها ذاكرة الجسد فی لبنان عام 1993. ابھی کہہ رہے ہیں کہ احلام مستغانمی جو ہے لبنان منتقل ہو گئی تھی یہ 1993 میں، اور وہیں مقیم رہی وہ. وستقرت یعنی وہیں ٹھہری ہوئی ہیں اب تک. اور انہوں نے اپنی روایت ذاکرۃ الجسد جو ہے لبنان کے اندر ہی 1993 میں شائع کی تھی. پھر ہے حصلت اعلی جائزت نجیب محفوظ 1998 کے اندر جائزت نجیب محفوظ انہوں نے حاصل کیا تھا اپنی روایت ذاکرۃ الجسد پر. تو بتائیے ان دونوں اسٹیٹمنٹ کے بارے میں. دونوں صحیح ہے. دونوں کے دونوں صحیح ہیں. چلیے اب یہاں ہے الاسم تو الکامل نجیب محفوظ. سر نجیب یہ محفوظ میں ذاکرۃ الجسد 2 لوگوں کا ہے کیا؟ نہیں ذاکرۃ الجسد انہی کی کتاب ہے، احلام مستغانمی کی. تو پھر اس پہ ذاکرۃ الجسد پہ نجیب محفوظ کو یہ ملا، ایوارڈ ملا، یہ مطلب؟ نہیں یہ کہہ رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. ذاکرۃ الجسد جو ہے روایہ جو ہے وہ احلام مستغانمی کی ہے، اور جب نجیب محفوظ جو ہے
ان کی جو وہ مطلب یہ کیا کہتے ہیں، نجیب محفوظ جائزت نجیب محفوظ، یعنی یہ پرائز کا نام ہے، جائزت نجیب محفوظ، ہے نا. یہ پرائز کا تو نام ہے، اچھا یہ اچھا ہے۔ ہاں یہ نجیب محفوظ کے اعزاز میں جو ہے یہ ادبی کاموں پر جو ہے اعمال پر یہ انعام دیا جاتا تھا، ایک پرائز دیا اوارڈ جاتا رکھا تھا. گیا ہے۔ تو جی 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 جی، تو وہی ان کو ملا ہے ذاکرۃ الجسد پہ. الاسم الکامل نجیب محفوظ، نجیب محفوظ کا مکمل نام بتائیے. نجیب محفوظ عبد اللطیف ابراہیم، عبد القدوس ابراہیم، عبد الصالح ابراہیم، عبد العزیز ابراہیم. جی موافق۔ العزیز۔ ہاں جی، اب نجیب محفوظ العزیز ابراہیم. یہ بھی بڑی اہم چیز ہے. دیکھیے شروع کی جو ہے شخصیات کے حوالے سے جو شروع کی انفارمیشن ہوتی ہیں وہ بہت اہم ہوتی ہیں، ان کو ضرور یاد رکھیے. کہاں پیدا ہوئے، مکمل نام کیا ہے، اس طرح کے مطلب بیسک سوال آ جاتے ہیں. ہم اندر کی چیزیں تو بہت کچھ یاد ہو جاتی ہیں لیکن شروع کی چیزیں رہ جاتی ہیں، تو وہ اس لیے ان چیزوں کو بھی اچھے سے دیکھیے. تزوجت احلام مستغانمی عام 1976 من صحفی لبنانی اسمه جورجس الرائسی فی بارس. یہ کہہ رہے ہیں احلام مستغانمی نے 1976 میں شادی کی تھی لبنانی صحافی سے جن کا نام جورجس الرائسی تھا، پیرس میں. پھر یہ کہہ رہے ہیں تقطن حالیا فی بیروت، اور وہ اب جو ہے تقتنو، تقتن کہہ رہا تقتنو، قطن یقتنو بھی سکنہ یسکنو کے معنی میں آتا ہے. تو یہ تقتن حالین فی بیروت یعنی تسکن حالین فی بیروت، وہ بھی وہاں بیروت میں رہتی ہیں. جی دونوں۔ دونوں کی دونوں صحیح، ٹھیک ہے. چلیے اب ہے یہاں غلبہ علی کتابتی توفیق الحکیم. یہ سوال آیا ہوا ہے، اور بھی سوال کئی سارے، مطلب ایسا نہیں ہے کہ اوپر والے نہیں آئے ہوئے ہیں، اور آ بھی سکتے ہیں، اور وہ بھی ہے مطلب آئے ہوئے بھی ہیں اس میں، اور باقی جو ہیں آ سکتے ہیں. تو غلبہ اعلی کتابت توفیق الحکیم، الطبع الحسی، الطبع الفکری، الطبع الرمزی، الطبع الواقعی. تو کون سی چھاپ کی، حقیقت پسندی کی، یا رمز کی، یا فکری، یا حسی؟ فکری۔ فکری۔ جی ہاں، تو کیا کون سی وہ ہوگی بتائیے، آپشن میں کون سا ہوگا؟ غلبہ اعلی کتابت توفیق الحکیم، فکری۔ فکری فکری. فکری۔ چلیے سافر محمد حسین ہیکل الى القاہرہ فی الخامسۃ السابعۃ الرابعۃ الثمانیۃ من عمرہ القاہرہ. محمد حسین ہیکل نے قاہرہ کا سفر کیا تھا کس سال کی، کتنے سال کی عمر میں؟ تو یہاں جو ہے آپشن ہو جائے گا با. ٹھیک ہے، 7 سال کی عمر میں جو ہے محمد حسین ہیکل نے قاہرہ کا سفر کیا تھا. چلیے اب یہاں دو اسٹیٹمنٹ دیے ہوئے ہیں. اوصى حنا مینا اللہ ينشر خبر وفاتی فی وسائل الاعلام. حنا مینا نے یہ وصیت کی تھی کہ ان کی خبر وفات کو جو ہے وہ میڈیا پر جو ہے نشر نہ کیا جائے. رشح نجیب محفوظ للادیب حنا مینا لجائزۃ نوبل، اور نجیب محفوظ نے ادیب حنا مینا کو نوبل پرائز کے لیے جو ہے نومینیٹ کیا تھا. تو یہ ذہن میں رکھیے، اوپر بھی آیا تھا یہ. جی بتائیے ان دونوں اسٹیٹمنٹ کے بارے میں. یہ بھی دونوں صحیح ہیں. حنا مینا کی یہ خواہش تھی کہ ان کے خبر کا جو ہے اعلان نہ کیا جائے، اور نجیب محفوظ نے ہی ان کو نومینیٹ کیا تھا. تو لمن لقبہ براوی سیرت الجزیرہ العربیہ المعاصرہ. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ کس کو جو ہے راوی سیرت الجزیرہ العربیہ المعاصرہ کا لقب دیا گیا، یعنی موجودہ جزیرت العرب کی حالات کو بیان کرنے والا راوی سیرت الجزیرہ العربیہ المعاصرہ. تو بتائیے کس کو کہا جاتا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ مدن الملح وغیرہ اور یہ بڑی مشہور مشہور روایات ہیں انہوں نے لکھی ہیں، تو کون ہوگا؟ عبد الرحمن منیف۔ عبد الرحمن الف منیف. ہوگا۔ جی پھر ہے ترجمہ نجیب محفوظ. نجیب محفوظ نے جو ہے ترجمہ کیا اینشنٹ ایجپٹ کا للمؤلف الانجلیزی. ایک یہ انگریز مصنف ہیں جیمز بیکی کے نام سے، عربی زبان میں اس کا ترجمہ کیا ہے 1932 کے اندر. کس نام سے کیا ہے؟ القاہرہ الجدیدہ کے نام سے، یا زقاق المدق، یا مصر القدیمہ، یا السراب. مصر القاہرہ القدیمہ۔ الجدید۔ مصر تو یہ القدیمہ۔ مصر القدیمہ کے نام سے، اینشنٹ ایجپٹ، ٹھیک ہے، مصر القدیمہ کے نام سے یہ ترجمہ کیا ہے انہوں نے.
القاہرہ الجدیدہ کون سی روایہ واقعیہ ہے یا اجتماعیہ ہے؟ واقعیہ. ہاں جی، اجتماعیہ ہے. اجتماعیہ زقاق المدق. ان کو سر اوارڈ اس سے اوپر زقاق والا کوشچن المدکی دکھا پہ ملا ہے دیجیے. کیا؟ نہیں، اولاد و حارتینہ پہ ان کو ملا ہے نوبل پرائز. زقاق المدک کا بھی بہت نام آتا ہے. ہاں کافی ان کی روایت ساری مشہور ہیں، نجیب محفوظ نے بہت کام کیا ہے. تو سر اس سے تولا اوپر والا محمد حسین. کوشچن جی، دکھا دیجیے. کون سا والا؟ سر یہی سر. تو نجیب محفوظ نے اینشنٹ ایجپٹ کا ترجمہ جو ہے مصر القدیمہ کے نام سے کیا ہے. اور یہ اینشنٹ ایجپٹ جو ہے یہ انگریزی کتاب تھی جیمز بیکی کی، اس کا ترجمہ انہوں نے عربی زبان میں کیا ہے. چلیے اب یہاں دو اسٹیٹمنٹ ہیں. تولا محمد حسین ہیکل المصری ریاست مجلس الشیوخ عام 1945 کہ محمد حسین ہیکل مصری نے جو ہے یہ پارلیمنٹ، اور اس کو امریکہ کے اندر جو ہے ویسا دوسرا سسٹم ہے تو وہاں سینٹ بولتے ہیں اس کو، ہمارے یہاں پارلیمنٹ بولتے ہیں. تو اس کی جو ہے صدارت مطلب سنبھالی تھی، صدارت کا منصب سنبھالا تھا 1945 کے اندر. مسئلہ سعودیہ فی التوقیع علی میثاق جامعۃ الدول العربیہ، یہ وہ ہے محمد حسین ہیکل. ٹھیک ہے، وہ محمود تیمور نے جو ہے کانفرنس، بہت سی کانفرنس میں نمائندگی کی ہے. انہوں نے جو ہے اس کے اندر مسئلہ سعودیہ فی التوقیع علی میثاق جامعۃ الدول العربیہ عام 1945 کہ محمد حسین ہیکل نے سعودی عرب کی جو ہے وہ نمائندگی کی تھی سگنیچر کرنے میں جامعۃ الدول العربیہ کے میثاق پر 1945 کے اندر. تو بتائیے ان دونوں اسٹیٹمنٹ کے بارے میں. دونوں دونوں صحیح. صحیح ہے. یہ بھی دونوں صحیح ہیں محمد حسین ہیکل کے. تو دیکھیے کئی سوال آ چکے ہیں ان کے حوالے سے. ترک زکریا تعمر المدرسہ عندما كان عمره 15 عاما، 15 عاما، 13، 17 یا 19 عاما، کتنا تھا؟ 13. 13 سال کی عمر میں انہوں نے جو ہے تعلیم کو خیر آباد کہہ دیا تھا. پھر انہوں نے بہت سارے جو ہے یہ مطلب ان کو دستکاری آتی تھی، بہت سارے کام کیے انہوں نے. قدم ابو القاسم الشابی قصیدۃ الغزل الفاتن فی الخامس عشر من عمره، الرابع، الثالث عشر، الثانی عشر من عمره. ابو القاسم الشابی نے جو ہے ایک دلکش غزلیہ قصیدہ کہا تھا، پیش کیا تھا، کتنے سال کی عمر میں؟ جی، کتنے سال کی عمر میں پیش کیا ہے؟ دال ہوگا. بتائیے اس کے بارے میں، مجھے نہیں معلوم ہے تھوڑا. میں دیکھتا ہوں، 1 منٹ. 13 سال کی عمر میں، وہ 15 سال کی عمر میں. ٹھیک ہے، الخامس عشر. تو یہاں جو ہے اس کا فرسٹ آپشن ہوگا. ٹھیک ہے، تو فرسٹ آپشن ہو جائے گا. قدم ابو القاسم الشابی قصیدۃ الغزل الفاتن فی الخامس عشر من عمری. چلیے اب یہاں ہے اختیرہ محمد حسین ہیکل وزیر المعارف اول مرہ کہ محمد حسین ہیکل کو وزیر معارف یعنی وزیر تعلیمات بنایا گیا پہلی مرتبہ. شکلہا حسین سری عام 1938، جس مطلب اس کو جو ہے مطلب وزیر المعارف جو ہے اس کی تشکیل کس نے کی تھی؟ حسین سری نے 1938 کے اندر. اب یہ کہہ رہے ہیں عاد وزیرا للمعارف مرۃ ثانیہ، اور وہ دوبارہ جو ہے وزیر المعارف بنے فی وزارت محمد محمود کی وزارت میں 1940 کے اندر. تو بتائیے ان دونوں اسٹیٹمنٹ کے بارے میں. دونوں دونوں غلط. غلط. اوپر نیچے جی، حسین دونوں غلط ہے. دونوں حسین غلط سری ہے. نیچے آئے گا، محمد محمود اوپر، اپوزٹ. جی، ہوں، ٹھیک ہے. تو دونوں غلط ہو جائیں گے، اوپر نیچے ہو جائے گا تو صحیح ہو جائے گا. تو با آپشن ہوگا ہمارا. اچھا یہاں ایک چیز بتائیے، گرامیٹیکلی جو ہے یہاں عاد وزیرن، تو وزیرن کیا بنے گا یہاں؟ مفعول ہے یہ یا حال ہے؟ کیا بنے گا؟ کیوں منصوب ہے یہ؟ منصوب کیوں ہے؟ حال ہونے کی وجہ سے. جی، عدد کی وجہ سے. عادہ، عادہ کی وجہ سے، تمیز کی وجہ سے. اور کسی کا کچھ کہنا ہے اس بارے میں؟
سر حال ہے. دیکھیے ایک چیز دیکھیے کہ آپ نے وہ پڑھے ہوں گے افعال ناقصہ، ہے نا؟ تو آدھا جو ہے اور بھی کئی افعال اس طرح کے ہیں جو انہی میں سے استعمال ہو جاتے ہیں، یعنی انہی کی طرح عمل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آدھا جو ہے متعدد مرتبہ جو ہے اس کو، یہ کس کے معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ سارا کے معنی میں. ٹھیک ہے، یعنی انہی میں سے اصبح کے معنی میں. تو آدھا، اب اس میں ہوا ضمیر جو مانیں گے اس کا اسم ہو جائے گا، وزیرن جو ہے اس کی خبر ہو جائے گی. تو یہ آدھا کی خبر ہونے کی وجہ سے جو ہے منصوب ہے. ٹھیک ہے. درس احسان الابتدائیہ فی مدرسۃ خلیل آغا بالقاہرہ 1927 وتخرج منها. احسان نے جو ہے، احسان عبد القدوس نے ابتدائیہ پڑھی مدرسۃ خلیل آغا میں قاہرہ کے اندر 1927 کے اندر. وہاں سے فراغت انہوں نے کب حاصل کی؟ 1944، 1935، 1931 اور 1932. 1931. 1930. جی بتائیے اور کوئی؟ 1931 اور 31. چلیے ٹھیک ہے، تو یہ جیم آپشن صحیح ہوگا. ٹھیک ہے، تو 1927 میں انہوں نے وہاں پڑھا اور فراغت وہاں سے 1931 کے اندر حاصل کی. صحیح. چلیے، وصل محمد عبدہ الی لیبیا. محمد عبدہ لیبیا پہنچے اور وہاں جو ہے وہ شیخ السنوسی سے ان کا تعارف ہوا اور ان سے جو ہے انہوں نے ان کی تعلیمات حاصل کی. تو انہوں نے کون سی تعلیم حاصل کی تھی؟ تعلیم التاریخ، تعلیم سننا، تعلیم الوہابیہ، تعلیم السیاسہ. کون سی تعلیم حاصل کی تھی؟ تو یہاں جو ہوگا کون سا آپشن ہوگا صحیح؟ دیکھیں یہاں وصل الی لیبیا، وہ لیبیا پہنچے اور وہاں شیخ سنوسی سے متعارف ہوئے اور ان سے ان کی تعلیمات حاصل کی، جو ان کی تعلیمات تھی. اب ان کی تعلیمات کیا ہیں؟ وہی تلتقی الی حد کبیر مع تعالیم الوہابیہ، کہ ان کی جو تعلیمات تھی وہ بڑی حد تک تعلیم الوہابیہ سے جو ہے ملی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. وَأَنِسَ محمد عبدہ، اور محمد عبدہ مانوس ہوئے تھے لہذا الحال المتصوص، اس صوفیانہ حالت سے جو ہے مانوس ہوئے، او هذا الشیخ، یا ان شیخ سے مانوس ہوئے. وَأَخَذَ يَقْرَأُ مَعَهُ، اور وہ ان کے ساتھ جو ہیں پڑھنے لگے بعض رسائل. وَتَبَدَّلَ محمد عبدہ بتأثیر هذا الشیخ، اور محمد عبدہ نے جو ہے اس شیخ کی تاثیر کا تبادلہ کیا، یعنی وہ اس شیخ سے جو ہے متاثر ہوئے. ٹھیک ہے، تو کون سی تعلیم ہو جائے گی؟ تعلیم الوہابیہ. با آپشن یہاں ہمارا صحیح ہوگا. چلیے آج کے لیے اتنا ہی، اور اگر کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو بتائیے.